ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف جو 7 نمبر کی سورت ہے، اس کا 5واں رکوع ہے جو 8 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان آیات بینات کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی اور ان کے مقابلے میں تکبر کرتے رہے تو نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، اور نہ ہی وہ داخل ہو سکیں گے جنت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے سوراخ میں، سوئی کے ناکے میں۔ ہر مجرموں کو ہم ایسی ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم میں بچھونا بھی اسی کا اور ان کے اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا۔ اور ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ظالم کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، ہم نہیں مکلف کرتے کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ، یہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے جو کدورتیں ہوں گی ان کے درمیان، اور وہ داخل ہوں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور وہ کہیں گے ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کی طرف رہنمائی فرما دی، اور اگر اللہ نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہوتی تو ہم کبھی اس لائق نہ ہوتے کہ یہاں پہنچ جاتے۔ تحقیق
آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، اور پکارا جائے گا یہ ہے جنت، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا تمہارے اعمال کے ساتھ، اور آواز دیں گے جنت والے جہنم والوں کو کہ تحقیق ہم نے تو ہمارے رب کے وعدوں کو سچ پایا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچ پایا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں، اور پھر آواز دے گا ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگا، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے وہ ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے، اور آواز دیں گے وہ جنت والوں کو کہ سلام ہو تم پر، ابھی یہ خود جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کی تمنا کر رہے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی جہنم والوں کی طرف تو کہیں گے اے ہمارے رب، اس ظالم قوم کے ساتھ ہمارا حشر مت فرمائیے۔ یہ ہے وہ رکوع جس میں اس صورت شریفہ کا نام آراف وہ آیا ہے، اور اس کا اگلا رکوع جو ہے اس میں بھی اہل آراف کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ جب وہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کریں گے۔ مضمون شروع ہو رہا ہے، یہ پورا مضمون جو ہے وہ حشر کے میدان سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہم اس وقت اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اس ساری کائنات پر فنا کا فیصلہ اللہ کا طاری ہوگا، اور پھر سارے انسان اور جنات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے حاضر کیے۔ ہمارا ایمان ہے، اور اس میں ذرا سا بھی اگر کوئی شک کرے تو اس کا ایمان ختم ہو، سمجھ۔ اب یہ قرآن شریف کا کمال یہ ہے، جیسا حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے واقعات کو بھی بیان فرماتا ہے، موجودہ حالات جو ہیں اس پر بھی وہ تبصرہ کرتا ہے، اور آنے والے حالات کا بھی اس میں پورا تذکرہ۔ جیسے آپ دیکھیے قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیسے تخلیق فرمایا، فرشتوں کو کیسے حکم فرمایا سجدے کا، کیسے ان کو جنت میں رکھا، پھر کیسے ان کو اور ہماری والدہ صاحبہ کو دنیا میں اتارا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جن کو گزرے ہوئے ہزار سال ہو گئے، ان کی تاریخ، ان کے بیٹوں میں حابیل قابیل کا واقعہ، پھر ان کی اولادوں میں حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر قوم عاد اور قوم ثمود، یہ سارے تذکرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کے بعثت، اور اس کے بعد اب یہ جو رکوع پڑھا گیا، قیامت کے واقع ہونے کے بعد یہ حالات پیش آئیں گے، اور اس قرآن کے عظمت اور اس کے کمال کا کیا انداز کر سکتا ہے کہ الحمدللہ آج ہر مسلمان جو اس رکوع کو پڑھے گویا وہ اپنی نگاہوں سے حشر کے میدان کو دیکھے گا کہ حشر کے میدان میں انسان کی کیا گت بننے والی ہے۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی اور تکبر کیا ان کے مقابلے میں۔ کسی چیز کو نہ ماننا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی تکذیب کرنا، اس کو آپ نے سچ نہیں مانا، اور پھر اس کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنا علم، اس کو فوقیت دیا، یہ تکبر ہوا نا۔ ہم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ عجیب و غریب مضمون ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے
اللہ نے ایمان والوں پر علم کے وہ دروازے کھولے ہیں جس کا دوسرے کو ابھی دور دور تک انداز ہی نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل فرمایا گیا۔ اس قرآن کا نہ یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس سے زیادہ اس کائنات کو کون جان سکتا ہے؟ اب رہے بیچارے سائنسداں اور ایسٹرالوجی والے اور علم نجوم والے اور علم فلکیات والے اور یہ اور وہ، اور آسمان کی فضاؤں میں مختلف مطلب راکٹ بھیجنے والے، یہ بیچاروں کا علم جو ہے وہ ایک مومن کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے آسمان کے بارے میں ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ اچھا تم بتاؤ آسمان کیا ہے، وہ اس درجے میں تو کم سے کم ایماندار واقع ہوئے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آسمان کے بارے میں پوچھیں۔ اس لیے کہ چاند کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں، چاند پر ہم نے اپنا راکٹ بھیجا ہے، وہاں کی مٹی ہم نے لا کے اس کی تحقیق کی ہے، وہاں پر ہمارے آدمی کئی دن جا کے رہ کے آئے ہیں، چاند کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں، آسمان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں۔ پھر آسمان کے بارے میں جو ان کا علم ہے وہ صرف ان کے خیالات ہیں، ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بعضوں نے کہا آسمان حد نگاہ کا، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں تک کچھ دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد جہاں نگاہ نہیں پہنچ سکتی وہاں وہ بلو بلو کچھ سب دکھائی دیتا۔ بعض نے کچھ کہا، بعض نے کہا بہت ساری گیسز ہیں جس کا مجموعہ ہے، جس کا نام آسمان ہے، ان کی اپنے تھے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ یہاں رب نے فرمایا ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ کس نے فرمایا؟ جو آسمان کا مالک ہے، بنانے والا ہے، خالق۔ اس کا معنی ہے کہ آسمان جو ہو وہ ایک ایسی چھت ہے جس میں مختلف دروازے بنے ہوئے ہیں۔ اب بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر جو رب نے فرمایا اور وہ نہیں جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ داخل، تو بعض مفسرین کا یہ قول ہے اس جنت آسمان کے دروازے سے مراد جنت کے دروازے، لیکن یہ مفسرین کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث شریف بہت طویل ہے اور اس میں آسمان کے دروازے کا جو تذکرہ ہے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ اس کو مشکات شریف میں ابواب الجنائز میں بیان کیا گیا ہے۔ صاحب مشکات نے اس کو مسند احمد اور دوسری کئی کتابوں کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی جو ہیں برا بن عازب رضی اللہ کا، برا بن عازب رضی اللہ کا یہ راوی کا نام ہے۔ اور میں کیونکہ حدیث شریف طویل ہے، حدیث شریف کے بارے میں بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے، جیسے قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا جائے تو جو الفاظ قرآن میں اسے ہٹ کر ترجمہ نہیں، حدیث مبارکہ میں بھی تو چھوٹی چھوٹی حدیث جو اس کو تو حتی الامکان ہماری کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو لفظ بلفظ بیان کریں ترجمے کے اعتبار سے، لیکن بڑی حدیثیں جو ہوتی ہیں اس میں یہ ممکن نہیں۔ اس لیے ہم اس پورے حدیث شریف کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم قبرستان پہنچے تو ابھی ان کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ شاید قبر تیار ہو رہی ہوگی، قبر کھودنے میں کچھ دیر ہوگی، تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ گئے، ہم سارے کے سارے اصحاب رسول جو تھے وہ بھی آپ کے آزو بازو ارد گرد بیٹھ گئے اور اتنی خاموشی سے اتنے ادب کے ساتھ بیٹھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی چھوٹی سی، اور اس لکڑی سے آپ مٹی کو کرید رہے تھے اور آپ نیچے دیکھ رہے تھے مٹی کو کرید رہے تھے، ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ فرمائی، راوی کہتے ہیں آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ فرمائی کہ اللہ کے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ۔ دیکھو عذاب قبر جو ہے حدیث شریف سے الگ کی بات میں، عذاب قبر جو ہے اس کی روایتیں جو ہیں یہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی۔ تواتر کا درجہ حدیث شریف میں ایک بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اعلیٰ ترین مقام رکھتا ہے۔
تو اگر کوئی ایسی حدیثوں کے مضمون کا انکار کرے جو تواتر کے درجے تک پہنچی تو اس کا ایمان جانے کا بھی خطرہ۔ تو کوئی بیوقوف اگر عذاب قبر کا انکار کرے تو یہ سمجھ لیے کہ اس نے اپنے ایمان کے بارے میں اللہ ہی اس کے ایمان کو تھام لے، روک لے، اس کے ایمان کو ظاہر ہونے سے بچائے۔ بہت محتاط رہنا چاہیے آدمی کو دین اور شریعت کے مطابق بات کرنا۔ اپنی عقل، اپنا علم جو ہے نا وہ بہت ہی محدود ہے میرے بھائی۔ عذاب قبر جو ہے قرآن کی آیتیں بھی اس پر ہیں، عذاب قبر پر قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور احادیث مبارکہ تو متواتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو تو ظاہر صحابہ نے اللہ کی پناہ مانگی، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا دیکھو جب مومن کا اس دنیا سے رشتہ منقطع ہوتا ہے، جب مومن اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اس کے آخری وقت میں اس کے پاس فرشتوں کی ایک پوری جماعت آتی ہے جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں آفتاب کی طرح، اور وہ سب آ کے اس کے حد نگاہ تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے، جنت کا کفن بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی روح کو وہ اس طرح قبض کرتے ہیں جیسے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ جیسے مشکیزے سے پانی، مشکیزے بولے تو سراہی، آپ سمجھ لیجیے سراہی سے پانی نکلنے میں پانی کو کوئی دقت ہوتی ہے؟ ارے ذرا ٹیڑھی ہوا پانی پاک ہو گیا۔ یہاں پر اس حدیث شریف میں جو آپ نے مثال میں نے فرمائی جیسے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، یعنی انتہائی آسانی کے ساتھ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گیلے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ کمال دیکھیے، گیلے آٹے سے، سوکھے آٹے سے بال نکالنا الگ معاملہ ہے، لیکن گیلے آٹے سے بال نکالنا بولے تو عجیب و غریب تشبیہ ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ تشبیہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری حدیث ہے۔ یہاں آپ نے فرمایا کہ اس کی روح ایسے نکلتی جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، اور جیسے روح ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، فرشتے فوراً اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، اور پھر جس فرشتے کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے اس روح سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ جس کی وجہ سے جس فرشتے کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے کہتے ہیں کس کی روح ہے؟ تو وہ فرشتے اس آدمی کا جو دنیا میں بہترین نام تھا اس نام کا تذکرہ بڑا آپ کے روح، اور پھر یہ چلتے چلتے آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھلایا جاتا ہے اور پہلے آسمان کا دروازہ کراس کر کے یہ دوسرے آسمان پر، یکے بعد دیگرے 7ویں آسمان کے دروازے کھول کر اس کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو زمین کی طرف واپس کر دو، اس کی روح کو علیین میں رکھ دو اور اس کو واپس کر دو زمین پر، اس لیے کہ میں نے اس کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اس کو زمین میں ہی لوٹاؤں گا اور اس کو زمین سے ہی دوبارہ نکل۔ اب اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں اب جب اس کی روح کو واپس کیا جاتا ہے قبر میں تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور یہ 2 فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من رب ہوگا، تیرا رب کون؟ تیرا رب کون؟ وہ جواب دیتا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی اللہ اسلام، دین اسلام، میرا دین اسلام۔ کون شخص ہے جو تیرے درمیان مبعوث فرمائے گئے؟ کون شخص ہے جو تیرے درمیان مبعوث فرمائے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ۔ 3 سوال ہو گئے، چوتھا سوال تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اس کے جواب میں وہ مردہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق۔ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق۔ یہ مردے کا جواب۔ چوتھا سوال جو ہم نہیں بیان کرتے آپ، یہ کوئی بھی روایت اٹھا کے دیکھ لیں برابر نازک کی، اس میں چوتھا سوال آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کی قبر کو
اس کی نگاہ جہاں تک پہنچے اتنی وسیع کر دیا جاتا ہے، اور جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ دعا کرتا ہے پروردگارہ جلدی سے قیامت قائم فرما دے تاکہ میں جلدی سے اٹھ کے اپنے خاندان والوں سے ملاقات کر سکوں۔ اور اس کے بعد ایک شخص آتا ہے انتہائی خوبصورت حسین، خوشبو سے بھرا ہوا، یہ پوچھتا ہے تو کون ہے بھائی؟ یہاں قبر میں تو کون؟ باقی تو جتنے تھے وہ سب تلتلا مٹی لے کے چلے گئے، تو کون؟ وہ کہتا میں تیرا نیک عمل۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی فاسق فاجر غیر مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خطرناک ڈراؤنی صورت کے فرشتے آ کے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور پھر ملک الموت آ کے اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ ان کے پاس سے بہت ہی جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، ملک الموت آ کے اس کی روح کو کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کی نافرمان روح چل اس عذاب کی طرف جس کا تجھ سے وعدہ کیا۔ اور اس کے بعد اس کی روح کو اس طرح کھینچا جاتا ہے جیسے کسی ریشم کو خاردار شاخ پر سے کھینچا جائے، یعنی ایسی شاخ جس میں بہت سے کانٹے ہوں اور اس پر سے ریشم کو کھینچا جائے، ظاہر ریشم تار تار ہو جائے گا، ریشم ہاتھ نہیں آئے، اس طرح اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی روح کو جو انتہائی بدبودار ہوتی ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہے ایسی بدبو جو دنیا میں ایسی بدبو کبھی کسی نے سنی نہیں، ایسی، اور اسی ٹاٹ پر اس کو لے کے فرشتے انتہائی نفرت کے ساتھ آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ اس بدبو کی وجہ سے جہاں سے وہ روح گزرتی ہے وہاں کے قریب کے فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے؟ تو اس کے دنیا میں جو سب سے خراب نام تھا وہ نام لے کر وہ فرشتے کہتے ہیں فلاں کی روح ہے۔ اور پھر یہ روح پہلے آسمان کے دروازے پہ لے جائی جاتی ہے جیسے مومن کی روح لے گئی تھی، اور آسمان کے دروازے کو کھلانے کی فرشتے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی روح کو لے کر آگے بڑھیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ دروازہ پہلے آسمان کا کھلانے کی کوشش کرتے تو وہ دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت شریفہ کی، وہ حدیث شریف میں آیت موجود ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہاں تک، اور وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اوٹ لگ جائے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی روح کو وہیں سے پٹک دو۔ اب آگے جانے کا سوال ہی نہیں، وہیں سے جب دروازہ نہیں کھولا آگے کہاں جائیں گے؟ حکم ہوتا ہے اس کی روح کو پٹک دو، اس کی روح کو وہاں سے پٹک دیا جاتا ہے۔ اور اس روح کے پٹکنے کو جب اللہ کے رسول نے بیان کیا تو سورہ حج کی ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی جو حدیث شریف میں موجود ہے، وَمَن یشرک باللہ، کأنہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اسے آسمان کی بلندیوں میں تر پرواز کر کیا اس نے، اور جہاں جیسے آسمان کی بلندیوں سے اسے پھینک دیا جائے اور اسے ہوائیں دور دور تک لے آ کے منتشر کر کر پرندے اس کو نوچ کے، یہ آیت موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس کے پاس بھی وہی فرشتے آتے ہیں، وہی سوال کیا جاتا ہے، تین سوال۔ چوتھا سوال مومن سے کیا جاتا ہے، جو پاس ہو گیا اس سے پوچھا تو نے یہ کہاں سے معلوم کیا؟ 3 سوال اس سے کیے جاتے ہیں، من ربک ما دینک، اور یہ کون سے تیرے درمیان مبعوث فرمائے گئے؟ اس کا جواب ہوتا ہا لا ادری، لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تینوں سوال کی جواب جب نہیں معلوم ہے تو پھر کیا پوچھا جائے گا کہ کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ تو اس سے پوچھا جائے جس کو معلوم تھا، جس نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں اس شخص کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص کی قبر جو ہے اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اس پر
جہنم کے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اس کا اوڑھنا ڈال دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اپنی حفاظت دے۔ تو یہ میں نے روایت آپ کو سنایا اس آیت شریفہ کی روشنی میں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ابھی جو میں نے روایت حدیث شریف کے الفاظ وہ ہے، اور ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا اور اسی کی ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم ایسی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا عمل صالح کیا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ دین کا اصول ہے، دین کا اصول ہے۔ احکام شریعت جو ہیں وہ انسان کی اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے، جتنی طاقت، جیسے ابھی ہمارے ایسے حاجیوں کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، تو کیا اس میں حج سب پر فرض ہے؟ سارے مسلمانوں پر؟ زکوٰۃ سارے مسلمانوں پر نہیں فرض ہے، لیکن نماز سارے مسلمانوں پر، روزہ سب مسلمانوں پر، مگر روزے کی فرضیت، نماز کی فرضیت میں بھی آپ انداز فرمائیں، جو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، وہ اشارے سے پڑھ سکتا ہے، جو وضو نہیں کر سکتا وہ تیمم کر سکتا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، روزے کی حالت میں سفر آ گیا، کچھ اور ہوا، بیمار ہو گیا، بعد میں رکھ لینا۔ اتنا بوڑھا ہے کہ روزے کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا وہ فدیہ دے دے۔ یہ ساری آسانی، پورا دین جو ہے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اب ایک وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جتنے کینہ اور جتنے کینے ہوں گے وہ سب کھینچ کے باہر۔ نازع کا جو ہے، نازع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اسی سے تنازع بنا۔ میں ہم ان کے سارے سے، دیکھو مسلمانوں کی پوری امت مسلمہ جو ہے انسان ہے، نہیں انسان ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری اللہ نے کمزوریاں ہیں۔ کبھی کبھی اچھی خاصی چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، کوئی ہماری بھلائی کی بات کرتا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھ، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کسی سے دل میں ایسا، کبھی یہ آدمی جو سامنے نہ آئے تو اچھا کیا آدمی ہے، کسی سے کوئی بات ہو گئی، بات ختم بھی ہو گئی تو کینہ باقی رہے، کینہ باقی رہے۔ دیکھو یہ دین کیسا ہے، آپ اس کا انداز کریں، کینہ باقی رہے۔ پھر کسی شادی وادی میں گئے، دیکھا وہ آ رہا ہے تو ایسا منہ کر لیتا ہے، نہیں یار، اسے سلام بھی کیا، السلام علیکم مولانا صاحب، تو مولانا کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو وہ ادھر ایسا کہ سنتے ہی نہیں مولانا۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا، میاں بیوی کا، بھائی بھائی کا اختلاف، پڑوسی پڑوسی، کتنے اختلاف ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت جو ہے، جنت وہ ساری اس طرح کی چیزوں سے پاک صاف اللہ نے بنایا۔ یعنی آپ انداز فرمائیں، جنت میں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، ریح کا اخراج نہیں، بدبو نام کی کوئی چیز نہیں، ایسی جنت کے آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب اس جنت میں جانے کے بعد اسی جنت میں اپنے کو وہ آدمی بھی دکھا جس سے اپنی بنتی نہیں تھی، تو کیسا لگے گا؟ یہ بھی آ گیا ہے۔ اپن تو سوچ رہے تھے ادھر چلا جاتا تو اچھا رہتا، ادھر جاتا یہ بھی آ گیا، ایسا ہوگا نا؟ یہ آپ اس کو دعوت میں برداشت نہیں کرتے، حال میں نہیں برداشت کرتے، جنت میں کیسے برداشت کریں گے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں جتنے کینے ایک دوسرے سے ناراضگیاں تھیں ہم ان سب کو نکال دیں۔ جنت میں داخلے کے پہلے ایمان والے کے قلوب کو آئینے کی طرح صاف ستھرا کر دیا جائے گا، کسی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں، ایسی جنت میں داخلہ ہوگا۔ اب آگے اس آیت کے ذیل میں قریب قریب
سبھی مفسرین جو ایک روایت نقل کرتے ہیں، ایک ایسا واقعہ ہوا جنگ کا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی کئی صحابہ تھے، بہت سارے صحابہ، اور دوسری طرف امیر معاویہ تھے، دوسری طرف امیر معاویہ تھے، ان کے ساتھ بھی بہت سارے صحابہ، تو دوسری طرف حضرت طلحہ، حضرت زبیر جیسے صحابہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ کیا اللہ نے ان صحابہ کرام کے دل بنائے تھے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم ان لوگوں کے سینوں میں جتنے کینے ہوں گے وہ سب کا سب نکال کے پہلے باہر کر دیں گے، جنت میں داخلے کے پہلے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں اور زبیر اور طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں یہ آیت میرے اور طلحہ اور علی کے بارے میں نازل ہوئی، طلحہ کہتے ہیں یہ زبیر اور علی اور میرے بارے میں نازل ہوئی۔ کتنے صاف ستھرے ان کے معاملات کہ ہم جو ایک مرتبہ آمنے سامنے آ گئے تھے کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کی وجہ سے کچھ کینہ رہ گیا، کچھ تکلیف ہو گئی ہمیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال دیں گے۔ یہ آیت ہمارے ہی جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے نازل۔ اب اس آیت شریفہ کی روشنی میں آپ سمجھ لیں کہ جنت کا داخلہ جو ہوگا، جس آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو آپ نے ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے پاک صاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرے۔ اب وہ جب جنت میں چلے جائیں گے، اہل جنت میں جب چلے گئے تو جنت میں جانے کے بعد اس جنت کی جنت میں گیا تو اس کو کیا جنت ہے یہ دیکھ کر اس کو کیسا لگے گا، اور اس کے جملہ کیا ہوگا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کی طرف رہنمائی فرما دی۔ وَمَا كُنَّا، اور نہیں تھے ہم، لِنَهْتَدِيَ، کہ ہم ہدایت پا جاتے، لولا، اگر نہیں، ان ہدانا اللہ، کہ ہدایت فرماتا ہمیں اللہ۔ یہ ہدایت، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ دین، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا، اور یہ جو میرے رب نے فیصلہ فرمایا ہدایت دینے کا، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا۔ ورنہ جنت میں، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ جیتے تھے میرے ساتھ، ان کے ساتھ ہی میں زندگی گزارتا تھا، وہ کفر پر تھے، شرک پر تھے، میرے رب نے مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے یہ ہدایت سے نواز دیا، جس کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت میں جانے کے بعد اپنی عبادات کتنی بے حقیقت، عبادات کے بدلے میں جنت اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمتوں سے۔ ورنہ ہماری عبادات جو ہے جس پر بڑا بعض لوگوں کو کرنا ہوتا ہے، ایک گلاس پانی کے مقابلے میں اس کی عبادت برابر ہو جائے، ایسا ہوگا حشر کے میدان میں، ایک گلاس پانی کے بدلے اس کی زندگی بھر کی عبادت برابر۔ تو یہ جنتی کہے گا یہ ساری تعریف میرے اللہ کے لیے جس نے مجھے یہاں کی رہنمائی فرما دی، اور اگر وہ یہ میری رہنمائی نہ فرماتا تو میں تو نہ تھا کہ یہاں تک پہنچ سکتا۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے، ونودوا، اور پکارا جائے گا، انہیں آواز دی جائے گی، یہ جنت اورثتموہا، تمہیں اس کا وارث بنا دیا، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال صالح۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تو نے جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ تو نے عمل صالح کیا، تیرے عمل صالح کی وجہ سے ہم نے تجھ کو جنت کا وارث بنا دیا۔ حالانکہ عمل صالح کی توفیق کہاں سے ملی؟ عمل صالح خود سے کر سکتا ہے آدمی؟ ارے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد دوبارہ سبحان اللہ کی توفیق اگر اللہ سے نہ ملے تو دوبارہ آدمی سبحان اللہ نہیں کرتا۔ لیکن بندے کا دل رکھنے کے لیے، بندے کی پذیرائی کے لیے فرما رہے ہیں تمہارے اعمال کے بدلے ہم نے تم کو جنت کا وارث بنا۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اب یہاں سے دیکھو مضمون، جنت والے جہنم والوں کو پکاریں، جنت والے جہنم والوں کو پکاریں، یہ کیا بات ہے؟ جنت اور جہنم
ان کے درمیان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی اہل جنت کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے، وہ کیا ہے کہ ان کو وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جو چاہیں گے وہ ان کو دیا جائے۔ اب اہل جنت کو یہاں اگلے رکوع میں وہ مضمون اور بھی وضاحت سے آئے گا انشاءاللہ، اس کو اور وضاحت کریں گے کہ دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ ہونے کے بعد بھی ایسے انتظامات بھی غیبی اللہ کی طرف سے ہوں گے کہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھ سکیں۔ جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے اندر جذبہ شکر بہت بڑھ جائے گا، اللہ اس جہنم سے آپ نے ہماری حفاظت فرمائی، مولا کیا حال ہے ان جہنمیوں کا۔ اور جہنمی جب جنت والوں کو دیکھیں گے اتنی دور ہوگی جنت کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ان کو پہنچے گی، اس جنت والوں کے آرام اور آسائش کو دیکھ کر یہ جہنمی جو ہوگا اس کی تکلیف اور اس کے عذاب میں اور اضافہ ہوگا، کاش میں نے نبیوں کی بات مان لی ہوتی، ایمان مان لیا ہوتا تو آج میں بھی اس آرام میں ہوتا۔ تو اہل جنت کو جہنم اس لیے دکھائی جائے گی کہ ان میں جذبہ شکر پڑے کہ اللہ نے مجھے کس چیز سے نجات دے دی، اور جہنم والوں کو جنت اس لیے دکھائی جائے گی کہ ان میں اپنی ناکامی کا احساس ہو۔ اب وہ آواز دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو جنت میں ہم نے پا لیا، تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ تو وہ کہیں گے قالوا نعم، ہاں جو کچھ وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ سب ہم پر بھی پورا ہو گیا۔ پھر آواز دے گا ایک آواز دینے والا کہ لعنت ہے اللہ کی ظالم۔ اب اس کے بعد ظالم کون ہے اس کی تشریح ہے، اور اس کے بعد اگلا مضمون وعلی الاعراف۔ یہ آراف جو ہے سورت کا نام، آراف جب سورت شروع ہوئی تو سب میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ٹیلے کو۔ حشر کے میدان میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو آراف کی تشریح ہے جو ہم کم الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اتنے سیدنا آدم علیہ نبی صلاۃ والسلام کی پوری نسل کا حساب کیا جائے، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ بالکل برابر بالکل برابر۔ قرآن شریف نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ جس کا وزن بھاری پڑ گیا، جس کا پڑا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنے من پسند عیش میں ہو، اس کا پلڑا بھاری۔ اب دو پلڑے ترازو کے ہوں، وہ جو میزان ہے نا، میزان جہاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے وہ ایسے ہیں کہ ان میں آسمان و زمین پر بھی رکھ کے تولا جا سکتا ہے، اتنا بڑا ہے۔ اور پلڑا جو ہوتا ہے جھکتا ہے، اب انداز کریں کہ اگر دو برابر پلڑے ہوں بالکل صحیح ترازو ہو، اس ترازو کا کیا دیکھنا، دنیا میں بھی دیکھیں آپ تو معمولی فرق سے بھی پلڑا جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ یعنی فرض کیجئے دونوں طرف اگر آپ نے 50 گرام کوئی چیز رکھی تو اس گرام کا 1000واں حصہ جو ملی گرام ہوتا ہے اگر وہ بھی کسی طرف بڑھ جائے تو وہ پلڑا جھک جائے، اصول یہی ہے نا۔ تو آپ انداز فرمائے ذرا پلڑا جھکا، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من پسند عیش میں ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دونوں پلڑے بالکل برابر۔ قانون قدرت یہ ہے یا تو پلڑا یہ جھکنا چاہیے یا جھکنا چاہیے، دونوں برابر ہے، ان کے معاملے کو ملتوی کر دیا۔ جس کا جھک گیا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا نکلنے جنت کی طرف چلا گیا، جس کا گناہوں کا پلڑا جھک گیا اللہ حفاظت فرمائے ادھر چلا گیا۔ اب جس کا دونوں پلڑا برابر ہے اس کے معاملے کو ملتوی، ٹھیک روکو۔ ان روکے ہوئے لوگوں کو آراف پہ رکھا جائے۔ یہ آراف جو ہے وہ ٹیلا ہے، اب وہ اونچائی پر کھڑے ہوں گے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، آراف پہ کھڑے ہوئے لوگ جو رہیں گے وہ ہر ایک کو ان کے چہروں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے اوپر سے، ہاں وہ جنت میں جا رہا ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون کلا بسیماہم، ہر ایک کو ان کے چہروں سے وہ پہچان رہے ہوں گے، اس لیے کہ جنتی کا چہرہ اس وقت جیسا دمک رہا ہوگا دنیا میں کبھی دمکا ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں
امتحان پاس ہو گیا، میرٹ میں آ گیا، فوٹو آ گیا، اخبار میں آ گیا، ٹی وی پر آ گیا، کتنا خوش ہوتا ہے. نوکری لگ گئی، یہ ہوا وہ ہوا، شادی ہو گئی، خوشیاں تو ہوتی ہیں، لیکن چہرے کی دمک، کہ جنت کا فیصلہ ہونے پر جس طرح چہرہ دمکے گا نا، وہ دمک دنیا میں میسر نہیں. اہل جنت کے چہرے دمک رہے. موقع نہیں کہ میں سورہ غاشیہ کی آیتوں کی روشنی میں وہ دمک آپ کو بتاؤں. اور جو اہل جہنم ہوں گے ان کے چہرے سیاہ کالے، ایسی سیاہی بھی دنیا میں کبھی نہیں پڑی. تو فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو ان کے چہروں سے جان. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ جو جنت کی طرف جا رہے ہو ان کو آواز دیں گے ان سلام علیکم، سلام علیکم. اس کا مطلب یہ سلام جو ہے یہ وہاں بھی موجود رہے گا، حشر میں بھی، اور حشر میں نہیں بلکہ جنت میں بھی موجود رہے گا. اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام. میرے بھائیوں، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. ہمارا سلام خاص ہے، ہماری جماعت کا آدمی ہے، ہماری تنظیم کا آدمی ہے، باقی کو تو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے، بیکار کی بات نہیں. سلام کو سرکار فرماتے ہیں عام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور تیسری بات فرمائی اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں. کون سی نماز؟ تہجد کی نماز. 3 باتیں، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ہمارے کو کھانا کھلاؤ تو اس کے بعد پیمنٹ کرو ہے نا. ہمارے جو کھانا رہتا ہے اس کے بعد باقاعدہ کاؤنٹر بھی کھلا رہتا ہے. اگر نہیں لینا ہے تم کو تو لکھو نا کارڈ پہ نو گفٹ. ہمت ہے تو لکھ کے بتاؤ کہ بھئی آپ آئیے، ولیمہ ہے، مسنون کھانا ہے، میں ایسا تحفہ کیسے دوں گا؟ یہ کوئی تحفے کا موقع نہیں ہے، آپ کھانا کھائیے جائیے. پھر اگر میں 1000 لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں تو اس میں کم سے کم 10-20 آدمی وہ غریب ہونا جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ امیر و غریب و سب کو اپنی اپنی وسعت کے مطابق لفافہ دیتے ہوئے جانا. سرکار فرماتے ہیں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں. تم آپ بھی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. بہرحال تو وہ آواز دیں گے السلام علیکم. آراف والے ارے جنت میں جا رہے السلام علیکم السلام علیکم. لم يدخلوها وهم يطمعون. ابھی یہ آراف والے داخل نہیں ہوئے، ابھی تو پینڈنگ ہے نا ان کا معاملہ، لیکن ان کی تمنا ہوگی اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں وہ جہنم والوں کی طرف پھریں گی تو کیا کہیں گے؟ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رب ان ظالموں کے ساتھ ہمارا حشر نہ کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہمارے والدین کا، ہمارے اساتذہ کا، ہماری نسلوں کا، پوری امت مسلمہ کا حشر اہل جنت کے ساتھ فرمائے. اللہ ہمیں اہل نار کا ساتھ مت دیجیے گا، ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جس طرح ہماری گناہوں پر آپ نے دنیا میں ستاری فرمائی، اللہ اسی طرح ہمارے گناہوں پہ حشر کے میدان میں بھی پردے ڈال دیجیے گا. اللہ ہم نے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک ایمان والوں کا وہ گروہ ہوگا جس کو بغیر حساب کی جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا. اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں مولا، لیکن تیرا کرم یقینی طور پر اس لائق ہے کہ ہم تجھ سے درخواست کریں اللہ اس نصیب گروہ میں ہمارا بھی شمار فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ